رمضان کی پرنور رات تھی۔ چاندنی مسجد کے میناروں پر سکون اتار رہی تھی۔ گلیوں میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور گھروں کے اندر سحری کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مگر مسجد کی فضا کچھ عجیب سی تھی، جیسے کوئی ان دیکھے راز چھپے ہوں۔ حسن ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ نماز پڑھتا تھا مگر کبھی بھی تراویح کی گہرائی کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ اس کے لیے یہ بس ایک رسم تھی، ایک عادت جسے ہر رمضان ادا کرنا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ وہ مسجد میں آتا، تراویح پڑھتا اور بس اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگ جاتا۔ مگر اس رمضان کی پہلی تراویح کی رات کچھ انوکھی تھی۔ جیسے ہی حسن مسجد کے دروازے پر پہنچا، ایک بوڑھا شخص اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ حسن نے سلام کیا تو بوڑھے نے سر ہلا کر کہا، بیٹا، کیا تم جانتے ہو کہ تراویح کا اصل مقصد کیا ہے؟ حسن چونک گیا، کیونکہ اس نے کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ الجھن میں پڑ گیا اور بولا، بس رمضان کی راتوں میں لمبی نماز پڑھنی ہوتی ہے، نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا، یہی تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ کیا تم حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ حسن نے سر ہلایا اور بوڑھے نے آہستہ سے کہا، تو آج کی تراویح میں اپنی نیت بدل کر دیکھو، اور جو کچھ دیکھو مجھے بتانا۔ یہ بات حسن کے دل میں اتر گئی۔ اس رات وہ نماز میں کھڑا ہوا، مگر پہلی بار اس نے الفاظ کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی امام نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی، حسن کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے یہ الفاظ اس کے دل میں جا رہے ہوں۔ پھر سورۃ الحدید کی آیات آئیں، علم ان نلوزن آمنا آوا اینت خشے قالا بایا ملنزنون الین۔ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں؟ یہ سن کر حسن کے دل پر عجیب اثر ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر ابھرنے لگا، جیسے وہ کسی اور دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ دوسری دنیا کا منظر۔ حسن نے خود کو ایک سنسان میدان میں پایا۔ ہر طرف دھند تھی اور زمین کانپ رہی تھی۔ اس نے آدیر الفادیر دیکھا، مگر کچھ صاف نظر نہیں آیا۔ اچانک ایک پرنور روشنی سامنے آئی اور حسن نے دیکھا کہ ایک عظیم ہجوم صفوں میں کھڑا ہے۔ ہر شخص جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سب کسی چیز کے انتظار میں تھے۔ حسن نے حیرت سے قریب جا کر پوچھا، یہ کون لوگ ہیں اور یہ کہاں ہیں؟ ایک آواز آئی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کی راتوں میں خشوع کے ساتھ تراویح ادا کی اور اب ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی چمک رہی ہے۔ یہ سن کر حسن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے سوچا، کیا میں نے کبھی ایسے تراویح پڑھی ہے؟ کیا میں نے کبھی اللہ کے ذکر میں اپنے دل کو جھکایا ہے؟ اچانک دھند چھٹنے لگی اور حسن نے کچھ چہرے دیکھے۔ ان میں سے کچھ مسکراتے ہوئے تھے، مگر کچھ کے چہروں پر دکھ اور افسوس کے آثار تھے۔ وہ قریب گیا اور ایک اداس شخص سے پوچھا، تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میں نے تراویح پڑھی تھی، مگر صرف جسم سے، دل اس میں شریک نہیں تھا۔ جب موقع تھا، میں نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اب وقت گزر چکا ہے۔ یہ سن کر حسن کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ واپسی اور سوالات۔ اچانک حسن کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مسجد میں تھا اور امام رکوع میں جا چکے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ ایک خواب تھا یا حقیقت کا کوئی عکس؟ نماز کے بعد وہ سیدھا اس بوڑھے شخص کے پاس گیا جو مسجد کے دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم نے کیا دیکھا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ حسن نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں نے وہ لوگ دیکھے جو تراویح کو دل سے پڑھتے ہیں، اور وہ بھی جو بس ایک رسم کے طور پر پڑھتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بس ایک خالی عمل نہ ہو بلکہ دل کی گہرائی سے ہونا چاہیے۔ بوڑھے نے سر ہلایا، یہی تراویح کا اصل مقصد ہے، اللہ کے قریب ہونا، قرآن کو سمجھنا اور اپنے دل کو بدلنے دینا۔ تم نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے، مگر ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ کل آؤ اور میں تمہیں ایک اور راز بتاؤں گا۔
حسن نے عہد کر لیا کہ اگلی رات وہ تراویح میں ایک نئی نیت کے ساتھ کھڑا ہوگا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ وہ سیکھنے جا رہا ہے وہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ رمضان کی پرنور رات تھی۔ حسن کے دل میں بے چینی میناروں پر سکون اتار رہی تھی۔ جو کچھ اس نے تراویح میں محسوس گلیوں میں کیا تھا ہلکی ہلکی روشنی کے اندر پھیلی ہوئی گہرائی تھی تک اتر اور چکا گھروں تھا۔ کے اندر سحری کے لیے بوڑھے تیاریاں شخص ہو کی رہی باتیں تھیں۔ اب بھی اس کے ذہن مگر میں گونج مسجد رہی کی تھی۔ فضا کچھ عجیب سی تھی، تم نے پہلا جیسے کوئی قدم ان اٹھا دیکھے لیا، راز چھپے ہوں۔ مگر ابھی بہت حسن حسن ایک ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ کل آؤ نماز پڑھتا اور تھا، میں مگر تمہیں کبھی ایک بھی اور تراویح راز کی بتاؤں گہرائی گا۔ کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ حسن بے چینی سے اگلی اس رات کے کا لیے یہ بس انتظار ایک کرنے رسم لگا۔ تھی، ایک عادت اس بار جسے اس ہر نے رمضان تراویح ادا کے لیے کرنا وہ لازمی کیا تو سمجھا پانی جاتا کی تھا۔ ہر بوند اس کے دل وہ کو مسجد تازگی میں دے آتا، رہی تھی۔ تراویح پڑھتا وہ اور مسجد بس کی اپنے طرف چلا دوستوں تو کے ساتھ محسوس ہوا گفتگو جیسے میں لگ راستہ جاتا، پہلے سے زیادہ روشن مگر ہے۔ اس رمضان کی پہلی جیسے ہی تراویح وہ کی مسجد رات کچھ پہنچا، انوکھی تھی، وہی بوڑھا شخص پھر سے جیسے ہی دروازے کے حسن قریب مسجد کھڑا کے تھا، دروازے پر مسکراتے ہوئے ایک جیسے بوڑھا وہ شخص حسن اسے کے سوالات دیکھ کر کے جواب مسکرایا۔ دینے کے لیے تیار۔ اس کی آنکھوں میں ایک بوڑھے پراسرار نے چمک آہستہ تھی۔ سے کہا، آج حسن کی نے رات سلام خاص کیا ہے، تو بوڑھے نے کیونکہ سر آج ہلا کر تمہیں کہا، وہ راز معلوم ہوگا بیٹا، جو بہت کم کیا لوگ تم جانتے ہو پاتے کہ تراویح کا اصل مقصد حسن نے کیا ہے؟ حیرت سے پوچھا۔ حسن کون سا چونک گیا، راز؟ کیونکہ اس نے بوڑھے کبھی نے اس پہلو مسجد پر کی طرف سوچا ہی اشارہ نہیں کیا، تھا۔ نماز پڑھو، وہ الجھن میں مگر پڑ اس گیا بار اور کچھ بولا، دیکھنے کی کوشش بس کرو جو رمضان کی نظر راتوں نہیں میں آتا۔ لمبی نماز پڑھنی ہوتی ہے، قرآن کی ہر آیت نوافل کو کا اپنے ثواب دل میں ملتا ہے۔ اتارنے دو۔ بوڑھے اور شخص پھر نے میرے مسکرا پاس کر آنا۔ کہا، یہی تو اکثر تراویح لوگ اور سمجھتے ایک اور ہیں، دنیا کا مگر دروازہ۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ حسن گہری نے ہے۔ نیت باندھی اور کیا تکبیر تم کہی۔ حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ آج اس کے دل میں سکون حسن بھی نے تھا سر اور ہلایا ایک عجیب اور سی بوڑھے کشش نے بھی۔ آہستہ سے کہا، امام تو نے آج کی سورۃ تراویح الزمر میں کی اپنی یہ نیت آیات بدل کر تلاوت دیکھو کی، اور جو کچھ دیکھو میں مجھے بتانا۔ یہ بات حسن کے دل میں اتر گئی۔ اس رات وہ نماز میں کھڑا ہوا، مگر پہلی بار اس نے الفاظ کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ کیا وہ شخص جیسے ہی امام نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی اور وہ اپنے حسن رب کی کو روشنی ایسا پر محسوس ہونے لگا اس جیسا جیسے ہو یہ سکتا ہے الفاظ اس کے جس دل کا میں دل جا سخت رہے ہو۔ ہو۔ پھر بس سورۃ ہلاکت ہے ان الحدید کے کی لیے جو آیات اللہ آئیں۔ کے ذکر سے غافل ہیں، علم وہ کھلی گمراہی گمراہی میں ہیں۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے کانوں میں پڑے، حسن کے کیا ارد ایمان گرد کا والوں کے ماحول لیے یکدم وقت نہیں بدلنے آیا لگا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر ایک سے اور ڈھک خواب جائے۔ حقیقت؟ یہ سن کر حسن کے نے دل خود پر کو عجیب ایک بڑے اثر ہوا۔ دروازے کے سامنے کھڑا پایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ ایک دروازہ منظر روشنی ابھرنے سے لگا بنا تھا، جیسے جس وہ کے کسی پیچھے اور قرآن دنیا کی میں آیات پہنچ گونج گیا رہی تھیں۔ دوسری دنیا کا دروازے کے منظر۔ قریب ایک سایہ کھڑا حسن تھا، نے خود کو جس کی ایک شکل سنسان واضح نہ میدان تھی، میں پایا، مگر اس کی موجودگی ہر بہت طرف بوجھل دھند تھی تھی اور زمین حسن کانپ نے رہی آگے تھی۔ بڑھ کر پوچھا، اس نے یہ دروازہ دروازہ الفا کہاں دیر کھلتا دیکھا، ہے؟ مگر کچھ صاف صاف بولا، نظر نہیں آیا۔ یہ وہ دروازہ ہے جو اچانک ہر اس شخص ایک کے لیے پرنور کھلتا روشنی ہے سامنے جو آئی رمضان میں اور تراویح حسن کو نے دل دیکھا سے کہ پڑھتا ایک ہے۔ عظیم ہجوم صفوں جو میں لوگ کھڑا ہے۔ قرآن کی ہر آیت کو ہر محسوس شخص کرتا جھکا ہوا ہے، تھا، ان کے لیے آنکھوں یہ میں روشنی آنسو کا تھے راستہ ہے، اور وہ سب کسی چیز مگر کے جو صرف انتظار میں جسم تھے۔ سے نماز پڑھتے ہیں حسن اور نے دل سے حیرت سے غافل قریب رہتے جا ہیں، کر پوچھا، وہ اسے نہیں یہ دیکھ کون سکتے۔ لوگ ہیں؟ حسن اور یہ حیران کہاں ہوا، ہے؟ پھر وہ لوگ ایک کہاں جاتے آواز ہیں آئی، جو دل سے یہ نہیں وہ لوگ پڑھتے۔ ہیں جنہوں نے رمضان سایہ کی راتوں خاموش میں رہا، خشوع کے ساتھ پھر آہستہ تراویح سے ادا بولا، کی، وہ اور کہیں اب اور ان کے بھٹک دلوں میں جاتے ہیں ایمان کی روشنی چمک جہاں رہی ہے۔ پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہ سن مگر کر وقت حسن نہیں کے رہتا۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سن کر اس حسن نے کا دل سوچا، کانپ اٹھا۔ کیا میں نے کبھی ایسے کیا وہ تراویح بھی پڑھی انہی ہے؟ میں شامل تھا؟ کیا میں نے کبھی کیا اللہ وہ کے بھی ذکر صرف میں رسم اپنے کے دل طور کو پر جھکایا تراویح ہے؟ پڑھتا رہا تھا؟ اچانک دھند چھٹنے جاگنے لگی کے بعد اور کا حسن فیصلہ۔ نے کچھ چہرے دیکھے۔ اچانک حسن کی ان آنکھ میں کھل سے گئی۔ کچھ مسکراتے ہوئے تھے، وہ سجدے میں مگر تھا کچھ کے چہروں اور پر امام دکھ سلام اور پھیر افسوس چکے کے تھے۔ آثار تھے۔ اس کے وہ آنکھوں قریب میں گیا آنسو اور تھے۔ ایک اداس شخص سے پوچھا، آج پہلی بار تم اس کیوں نے واقعی پریشان ہو؟ محسوس کیا تھا کہ اس تراویح نے صرف آنسو جسم بہاتے کی ہوئے عبادت کہا، نہیں بلکہ میں نے روح کا تراویح نور پڑھی ہے۔ تھی، مگر صرف نماز جسم کے بعد سے وہ دل جلدی اس سے میں بوڑھے شریک نہیں شخص کے تھا۔ پاس گیا۔ جب موقع میں نے تھا، دروازہ میں نے دیکھا، اسے حسن سمجھنے نے کی بے چینی سے کوشش کہا، نہیں کی اور اب بوڑھے وقت نے گزر مسکرا چکا کر ہے۔ پوچھا، اور یہ تمہیں سن کیا کر سمجھ حسن آیا؟ کے دل میں خوف کی لہر حسن دوڑ کی گئی۔ آواز لرز رہی تھی، واپسی اور یہ تراویح سوالات۔ صرف نفل نہیں۔ یہ اچانک ایک حسن موقع کی ہے۔ آنکھ کھل گئی۔ اللہ کے وہ قریب مسجد ہونے میں کا تھا، اور قرآن کو امام سمجھنے رکوع میں کا، جا چکے تھے، اپنے دل کو جگانے کا۔ اس کا دل زور زور میں سے نے پہلے دھڑک رہا کبھی تھا۔ ایسا نہیں سوچا تھا۔ کیا یہ ایک
خواب بوڑھے نے سر ہلایا، یا یہی اصل مقصد ہے۔ تراویح نماز کے بعد وہ سفر سیدھا ہے اس بوڑھے جہاں شخص ہر کے رکعت پاس ایک گیا دروازہ جو کھولتی مسجد ہے۔ کے دروازے پر کھڑا مگر یاد مسکرا رہا رکھو، تھا۔ جو لوگ اسے تم رسم نے کے کیا طور پر دیکھا؟ پڑھتے ہیں، بوڑھے نے ان کے پوچھا۔ لیے دروازے بند رہتے حسن ہیں۔ نے کپکپاتی آواز اور میں جو کہا، دل سے پڑھتے میں نے ہیں وہ لوگ دیکھے جو روشنی کے تراویح کو راستے دل پر سے چل پڑھتے پڑتے ہیں، اور وہ بھی جو تمہیں بس کون ایک سا رسم کے راستہ طور پر اختیار پڑھتے ہیں۔ کرنا ہے؟ میں نے حسن محسوس نے کیا ایک کہ لمحے ہم کے جو لیے کر رہے سوچا، ہیں وہ وہ بس بس ایک ایک خالی خالی عمل نہ ہو اب بلکہ میں دل روشنی کی کے گہرائی راستے سے پر ہونا چلوں گا۔ چاہیے۔ میں بوڑھے نے تراویح سر کو رسم ہلایا، نہیں عبادت یہی سمجھوں تراویح گا۔ کا اصل مقصد ہے۔ بوڑھے نے اللہ کے مسکرا قریب کر ہونا، حسن کے کندھے قرآن پر کو ہاتھ سمجھنا، رکھا
بس اور یہی اپنے راز دل کو تھا جو بدلنے میں دینا تمہیں سکھانا چاہتا تھا۔ تم نے پہلا قدم اب اٹھا تم نے لیا ہے، سمجھ لیا ہے، مگر ابھی بہت اللہ کچھ باقی تمہیں ہے۔ ثابت قدم رکھے۔ کل آؤ اور میں اختتام تمہیں ایک مگر اور ایک راز نیا بتاؤں گا۔ آغاز۔ حسن نے کی عہد کر زندگی لیا اس کہ رات اگلی کے رات بعد وہ وہ تراویح تراوی میں ایک نئی نیت کے اس کی ساتھ نماز کھڑا میں ہوگا۔ وہ خشوع آ گیا جو مگر پہلے اسے نہیں تھا۔ اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ وہ تراویح اب سیکھنے اس جا کے رہا لیے ہے بوجھ نہیں وہ بلکہ اس کی سکون کا زندگی کو ذریعہ بن ہمیشہ گئی۔ کے لیے بدل دے گا۔ وہ ہر آیت کو دل میں اتارنے لگا، اس کے معنی پر غور کرنے لگا اور اپنے ہر سجدے میں اللہ سے قربت محسوس کرنے لگا۔ اب جب بھی رمضان آتا وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر نئے آنے والوں کو دیکھتا، اور اگر کوئی ایسا نظر آتا جو تراویح کو صرف رسم سمجھ رہا ہوتا تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا، بیٹا، کیا تم جانتے ہو کہ تراویح کا اصل مقصد کیا ہے؟